بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ اعلان نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر تو ایسی ہستیاں دامن اسلام میں آ گئیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ و جلال اور ان کے عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سربلند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت تھی، اور وہ صرف 2-3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے، اور چونکہ انہوں نے ابھی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ ماجرا سن کر مارے غصے کے حضرت حمزہ کا خون کھولنے لگا۔ ایک دم تیر کمان لیے مسجد میں حرم میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے، یہ کہا کہ بنی مخزوم آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے۔ واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی تھی۔ حضرت عمر کا اسلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ آپ کے مشرفہ با اسلام ہونے کے واقعات میں بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایات یہ ہے کہ آپ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلے کہ آج میں اسی تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے مگر حضرت عمر کو ان کے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ اجبانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری فاطمہ بہن ابن الخطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر چلا کر بولے کہ اپنی جان کے دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی تو حضرت عمر نے ان کو ایسا تمانچہ مارا کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر نے بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا اور ان کے عزم و استقلال سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور ایک دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق سامنے رکھ دیے، اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک بال لرزہ برندم ہو گیا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمینو باللہ ورسولہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم کے مکان میں مقیم تھے۔
حضرت عمر بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھا حضرت ارقم کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ کنڈی بجائی، اندر کے لوگوں نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر حضرت حمزہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر کا بازو پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر نے بآواز بلند کلمہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے خوشی کے نعرے تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ پھر حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کے کیا معنی ہے؟ اٹھیے، ہم کعبہ میں چل کر علی الاعلان خدا کی عبادت کریں گے، اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن مجلس میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر 2 قطاروں میں روانہ ہوئے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ چل رہے تھے اور دوسرے صف کے آگے آگے حضرت عمر۔ اس شان سے مسجد حرم میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر نے حرم کے کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر کو مارنے لگے، اور حضرت عمر بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر کا ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ برہم ہو کر ان پر حملہ ور ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھا، اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچڑا لے کر آیا اور اس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا۔ پھر بڑے زور سے چیخ مار کر کسی نے کہا، یا جلیح عمرو نحیل رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز سن کر سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں نے عزم کر لیا کہ میں اس آواز دینے والے کی تحقیق کیے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ اس کے بعد پھر یہی آواز آئی کہ یعنی کھلی ہوئی دشمنی کرنے والے ایک کامیابی کی چیز ہے کہ ایک فصاحت والا آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ بتوں کے آس پاس میرے سوا دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے فوراً ہی بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس واقعے سے حضرت عمر بے حد متاثر تھے، اس لیے ان کے اسلام لانے کے اسباب میں سے اس واقعے کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ڈھال ہے۔ حضرت عمر کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ ستایا تو عاص بن وائل سہمی نے بھی آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا، جو زمانے جاہلیت میں آپ کے حلیف تھا، اس لیے حضرت عمر کفار کی مار دار سے بچ گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔